اسی دور کا ایک عربی شخص اپنی بیوی کی بھیانک اور عبرت ناک موت کا سبق آموز واقعہ سناتا ہے۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ کہتا ہے، میں ایک لڑکی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ محبت ہی نہیں، مودت بھی کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں بھی اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ کال کے ذریعے دن رات ہم گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی، ہم پر کرم کیا کہ دونوں محبت کرنے والوں کو آپس میں ملا دیا۔ میری لو میرج ہوئی۔ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اسی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اب خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرنے لگے۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، عالمہ تھی۔ وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ میری زندگی میں آنے کے بعد وہ متقی پرہیزگار بنی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی۔ میری زندگی میں آنے کے بعد اس نے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اگلی نئی زندگی شروع کی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، عالمہ تھی، حافظ قرآن تھی۔ زندگی گزر رہی تھی، خوبصورت بیوی کے ساتھ خوبصورت محبت بھرے لمحات گزر رہے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ میری بیوی اس قدر بیمار ہوئی کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بیوی کو بھیجا علاج معالجہ کے لیے۔ بڑے بڑے حکیم طبیب میری بیوی کے پاس آئے علاج کرنے کے لیے، لیکن میری بیوی کو شفا نہ ملی۔ میری بیوی کو ایسی مہلک بیماری لگی کہ اس بیماری نے میری محبت کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ محبت جس سے میں مودت کرتا تھا، جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ موت نے اس طرح میری بیوی کو اپنی گرفت میں لیا، اس طرح میری بیوی کو اپنی گرفت میں لیا کہ 3 دن مسلسل میری بیوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہتے ہیں موت کے وقت انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ ناک سے نہیں، سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی سوئی کے ناکے سے سانس لے رہی۔ سوئی کے ناکے سے سانس لیتے لیتے 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ میری بیوی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض تھا اور موت کے وقت اسے اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ سوئی کے ناکے سے سانسیں لے رہی تھی۔ اب تک تو میں دعائیں کرتا رہا، اللہ میری بیوی کو شفا دے، میری عمر بھی میری محبت کو لگا دے۔ لیکن جب میں نے اس کی یہ خطرناک حالت دیکھی، عبرتناک حالت دیکھی، تو میں نے دعا کی، اللہ تو میری بیوی کو سنبھال ہی لے۔ میری بیوی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، اس کی زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ جب انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے نا، تو انسان باتوں باتوں پر حکیم طبیب کو یہی کہتا ہے، ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میں کہنے لگا، اللہ اس عذاب سے بہتر ہے کہ تو میری بیوی کو جلد از جلد سنبھال ہی لے، اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل کر دے۔ میں سورہ رحمان پڑھنے لگا، سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ 3 دن مسلسل سورہ یاسین پڑھتا رہا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے کرم کیا کہ میری بیوی کو موت عطا کر دی۔ موت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ اکبر۔ بہو نے کہا، سسر بڈھا ہو گیا ہے، بڈھا کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، کھانستا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اس کو اٹھاؤ باہر لے جاؤ، اس کی چارپائی کو اٹھاؤ برآمدے میں جا کے رکھو۔ تیری چارپائی کو اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ بیٹا ہے، حال چال پوچھنے نہیں آتا، ملازم جاتا ہے تجھے روٹی کا ٹکڑا پھینکنے کے لیے، تجھے پانی دینے کے لیے۔ آج تیرے گھر والے تجھ سے تنگ آ چکے ہیں، تو کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی، کوئی تیرے قریب نہیں بیٹھتا، کوئی تیرے نزدیک نہیں بیٹھتا۔ تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، جب تجھے لگا کہ میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، گھر والے، عزیز و اقارب، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں سب مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو بابے کو سنبھال ہی لے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا
پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکا کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے بتا تو صحیح، اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے تو کہاں جاتا؟ جب تیرے گھر والے سب لوگ تیرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے، کوئی تجھے روٹی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی تجھے پانی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو سسکتا رہتا ساری زندگی، پریشان ہی پریشان رہتا۔ ہم نے تیرے اوپر کرم کیا، ہزاروں کرم کیے، ہزاروں احسانات کیے، نعمتوں کی بارش برسائی، لیکن یہ بھی میرا تم پر احسان ہے کہ میں رب نے تجھے موت دی ہے، اور موت دینے کے بعد قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے۔ قصہ مختصر کہتا ہے کہ میری بیوی کی روح نکل گئی۔ جب میری بیوی کی روح نکلی، ادھر سے روح نکلی، ادھر سے آنسو نکلے، ادھر سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ چلو اس عذاب سے تو میری بیوی بچ گئی۔ جب روح جسم سے الگ ہو گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری بیوی کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ بیوی حسین و جمیل تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ میری بیوی تو حافظ قرآن تھی، یہ تو نماز بھی پڑھتی تھی، یہ تو قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ خیر میری بیوی کا جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میں نے بیوی کو سپرد خاک کیا۔ اللہ نے میری بیوی کو قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ ایک کتا بھی تو مر جاتا ہے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی گئی۔ اگر تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی کتے کی طرح روڑی پر پھینک دیا جاتا تو کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرا شاہکار ہے، قبر جیسا خوبصورت مکان عطا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو قبر جیسا خوبصورت مکان دیا۔ اسے سپرد خاک کرنے کے بعد، اس کی تدفین کرنے کے بعد تمام کے تمام لوگ گھر چلے گئے۔ 5 دنوں سے مسلسل مجھے نیند نہیں آئی تھی، اب یہ رات بھی بغیر نیند کے گزر گئی۔ دوسرے دن دل بے چین تھا، دل بے قرار تھا، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ جاؤ نا بیوی کی قبر کی زیارت کر کے آؤ، فاتحہ پڑھ کے آؤ۔ بے قراری کے عالم میں گھر سے باہر نکلا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ قبرستان جا رہا ہوں، جس قبرستان میں میری محبت دفن ہے، میرا پیار دفن ہے، میری مودت دفن ہے۔ قبرستان جا رہا تھا، دور سے میں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر 3-4 کتے بیٹھے بھونک رہے ہیں۔ 3-4 کتے بیٹھے ہیں اور بھونک رہے ہیں، اونچی اونچی آواز میں بھونک رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ کتوں کا قبرستان میں کیا کام؟ پلید کتے قبرستان کیسے آ گئے؟ حسد کرنے والے کتے قبرستان کیوں آئے؟ میں دوڑ کر قبرستان کے اندر داخل ہوا، دیکھ کر ایک بار پھر سے حیران ہو گیا کہ وہ کتے کسی اور کی قبر پر نہیں بیٹھے تھے، وہ کتے میری محبت کی قبر پر بیٹھے تھے، میرے پیار کی، میری بیوی کی قبر پر بیٹھے تھے۔ میں نے پتھر اٹھائے، کتوں کو بھگایا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے میں نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر سے میرے دل میں بیوی کی قبر کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ 5 دن مسلسل میں قبرستان آتا رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ بیوی کی قبر کے اوپر 3-4 کتے بیٹھے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر کتوں کا میری بیوی کی قبر میں کیا کام؟ یہ نجس اور پلید کتے، حسد کرنے والے کتے میری بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں کیوں بھونکتے ہیں؟ میں پریشان تھا، آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ اللہ میری